بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم بن اسماعیل نے ابو حذر یعقوب بن مجاہد سے انہوں نے ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق سے روایت کی۔ کہا میں نے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے۔ وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کیا بات ہے، تم میرے سے بھتیجے کی طرح کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ اس کو اس کی ماں نے ادب گفتگو کا طریقہ سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا۔ اس پر قاسم ناراض ہو گیا اور ان کے خلاف دل میں غصہ کیا۔ پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانے کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ محمد بن مسنہ اور زہیر بن حرب دونوں نے کہا جاہیہ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا جس نے اس پودے، آپ کی مراد لہسن تھا، میں سے کچھ کھایا وہ مسجدوں میں ہرگز نہ آئے۔ زہیر نے صرف غزوہ کہا، خیبر کا نام نہیں لیا۔ عبداللہ العزیز سے جو صہیب کے بیٹے ہیں، روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندان کھانے سے منع فرمایا۔ سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا تو آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وہاب نے خبر دی، کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عطا بن ابی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا، حرملہ کی روایت میں ہے ان جابر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے۔ اور ایسا ہوا ایک دفعہ آپ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں، آپ نے ان سے کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا، آپ کو ان ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا
جو اس میں ڈالی گئی تھیں، تو آپ نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے دیکھ کر آپ کی ناپسندگی کی بنا پر اس کو ناپسند کیا تو آپ نے فرمایا تم کھا لو، کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے ہو۔ اس سے فرشتے مراد ہیں۔ صحیح ابن خزامہ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ جاہیہ ابن سعید نے ابن جرجہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ ترکاری لہسن کھایا، اور ایک دفعہ فرمایا جس نے پیاز، لہسن اور گندا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی اس ترکاری لہسن پر جا پڑے۔ لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا۔ پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ اس پر لوگ کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا لوگوں، ایسی چیز کو حرام کہنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا، اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا جہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔